ایک جگہ ہم نے کہا کہ بھائی کبھی آپ سو رہے ہیں گھر میں، کبھی کتا آ کے کاٹ کے جا رہا ہے، کبھی دیکھو تو بلی آ کے وہاں نقصان پہنچا کے جا رہی ہے، دودھ گرا دیا اس نے، دودھ پی لیا، کبھی دیکھو تو چوہا آ کے کاٹ رہا ہے آپ کو، کاٹ کے جا رہا ہے رات، کبھی سانپ آ کے کاٹ کے جا رہا ہے، کبھی بچھو آ کے کاٹ کے جا رہا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ کتا آ کے کاٹ کے جا رہا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جا کے عامل کو بلاتے ہیں، ہاں بھائی ذرا تعویذ دینا، یا پھر دروازہ بند کرتے ہیں، راستہ بند کرتے ہیں جس راستے سے وہ آ رہا ہے۔ یہی کرتا ہے نا بھائی، عقل مند آدمی کیا کرے گا؟ یہ تو نہیں ہے کہ بھائی ہر مرض کا یہی علاج ہے، کوئی تعویذ بنا۔ تو جب دیکھتے ہیں ہم گھر میں بھائی کتا آگے کاٹ کے جا رہا ہے تو اس دروازے کو، اس کھڑکی کو بند کرتے ہیں جہاں سے وہ آ رہا ہے، وہاں عقل کام کرتی ہے۔ بلی آ رہی ہے گھر میں، دیکھتے ہیں بھائی کس کھڑکی سے آ رہی ہے، کس جگہ سے آ رہی ہے، وہاں جالی لگاتے ہیں، اس کھڑکی دروازے کو بند کرتے ہیں، نقصان نہ پہنچے۔ چوہا آ رہا ہے تو اس کے بل کو بند کرتے ہیں، سانپ آ رہا ہے تو اس کے بل کو بند کرتے ہیں، بچھو آ رہا ہے اس کی جگہ کو بند کرتے ہیں، بس مسئلہ حل ہو جاتا ہے، سکون سے سونا نصیب ہو جاتا ہے۔ اس عقل مندی سے چلنے کی برکت سے، خدا کی رحمت سے سکون سے سونا نصیب ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا بھائی؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک دروازے سے جادو آ رہا ہے، ایک کھڑکی سے جن آ رہا ہے، کیا مطلب کہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں اسی کھڑکی اور دروازوں سے یہ بلائیں آ رہی ہیں، بد نظری جو ہم کر رہے ہیں، تو اب اس کو بند کریں اس دروازے کو، تو انشاءاللہ یہ سحر، جادو، جنات اور دوسری بہت سی بلائیں خود ہی بند ہو جائیں گی۔ مال میں تنگی، بے برکتی، نقصانات، لڑائی جھگڑے، فسادات، کتنی بیماریاں، مصیبتیں، اختلافات، نا اتفاقیاں، ٹینشن، ڈپریشن، پاگل پن، بلائیں تیر، فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے اور کوئی مفر نہیں ہے۔ ان کھڑکی دروازوں کو بند کریں، یعنی گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دنیا میں سکون سے سونا جینا نصیب ہو جائے گا، رہنا نصیب ہو جائے گا۔ ہر چیز کا کوئی علاج تعویذ تھوڑا ہوتا ہے۔ اب تمہیں ٹائیفائڈ ہوتا ہے تو تم کیا تعویذ باندھتے ہو یا اینٹی بائیوٹک کھاتے ہو، کسی ماہر ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو؟ تمہیں ملیریا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ تم کوئی تعویذ باندھتے ہو یا پھر کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کر؟ ٹی بی ہو جاتا ہے آپ کو، جسمانی کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ کسی ماہر ڈاکٹر کو جو اس سے متعلق ہوتا ہے اس سے رجوع کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں بھائی سب سے ماہر کون ہے پورے کراچی میں، ڈاکٹر اس سے رجوع کرتے ہیں، اپنا صحیح حال بتاتے ہیں، فیس دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ جو دوا دیتا ہے اس کو پابندی سے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ اس طریقے کے مطابق شفا ہو جاتی، طریقے سے کام کرنے سے شفا ہو جاتی۔ تو وہ کہے گا بھائی ہر چیز کا علاج کوئی تعویذ تھوڑا ہوتا ہے، آپ کی گاڑی پنچر ہوتی ہے وہ آپ تعویذ تھوڑی باندھتے ہیں، پنچر والے کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو بھوک لگتی ہے اب کھانا کھاتے ہیں، تعویذ تھوڑا باندھتے ہیں۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ صرف ہر چیز کا علاج ایک آج کل نکالا وہ تعویذ لے لو، عامل کے پاس چلو فلاں۔ پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، کوئی طریقہ ہوتا ہے، طریقے سے کام کرنے سے بغیر تعویذ کے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہر بھوک پہ کوئی تعویذ باندھے گا تو بیچارہ اتنا مشکل ہو، کتنی مشکل بات ہے۔ سحری تو نہیں ہوگی پھر، کھانا کھانے سے ہی سحری ہوگی، پانی پینے سے ہی پیاس بجھے گی، اس سے متعلق جو کام رکھا گیا ہے تکوینی طور سے تو اس کو اختیار کرنے سے پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ بات جب سمجھ میں آ گئی کہ ہر چیز کا کوئی علاج تعویذ سے نہیں ہو جاتا، بلکہ کوئی اس سے جو تدبیر ہے مناسب، جو مشروع شریعت تعلیم کرے، اس وقت کا تقاضا بتائے، اس تقاضے کو پورا کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت کوئی تعویذ دے دیجیے۔ کس چیز کا؟ کہنے لگا میری کشتی ہے، کشتی ایک پہلوان سے، اس میں جیت جاؤں۔ فرمایا اگر تیرا دوسرا پہلوان جس سے مقابلہ وہ بھی آگے مجھ سے تعویذ لے جائے تو پھر تو تعویذوں میں کشتی ہوگی۔ لوگوں نے سمجھا وہ ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے، بس جائز تعویذ جس میں مطلب کوئی اللہ کا کلام لکھا ہے کچھ، اس کو پہننا جائز ہے، لیکن بعض اوقات تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا لکھا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگی اس کو پہننے میں، اس سے برکت ہوگی بے برکتی ہوگی، آدمی کفر و شرک کی طرف چلا جاتا ہے اس راستے سے۔ زہر کھانے کے بعد ایک زہر کھائے آدمی اور 100 تعویذ باندھے، تجربہ کسی کو کرنے کا شوق ہے کر کے دیکھ لے، ایک زہر کھائے روز اور 100 تعویذ باندھے، دیکھیں کیا ہوگا۔ اب وہاں کسی کو شکایت نہیں ہوتی بھائی 100 تعویذ میں نے باندھے ہوئے لیکن تعویذ کام نہیں کر رہے، اثر نہیں کر رہے، وہاں سمجھ میں آتی عقل کام کرتی ہے کہ بھائی چاہے 1,00,000 تعویذ باندھ لو لیکن زہر نہیں چھوڑیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی گناہ روحانی زہر ہے، جب گناہ نہیں چھوڑیں گے، ٹی وی کی لعنت گھر سے نہیں نکالیں گے، نیٹ کی بدماشیاں نہیں چھوڑیں گے، موبائل کی بدماشیاں نہیں چھوڑیں گے، بدنظری نہیں چھوڑیں گے، بے حیائی نہیں چھوڑیں گے، سود خوری حرام خوری نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں چھوڑیں گے، گناہ نہیں چھوڑیں گے، نماز قضا کرنا نہیں چھوڑیں گے، تو چاہے کتنے ہی تعویذیں باندھ لیں مسئلہ حل نہیں ہونے گا، مسائل حل نہیں ہوں گے۔